ہمیں اچھا اسی طرح یاد رکھو, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, گھر میں بھی کچھ اصول اور ضابطے بنائیں. اس حد تک بچوں کی بدماشی برداشت ہوگی, بیگم کی بدماشی برداشت ہوگی, اس سے زیادہ الاؤ بولو نا نہیں. کیسز آتے ہیں بچہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی سمجھاؤ انسان کا بچہ بن جائے. یہ کر رہا ہے, میں نے کہا نکال دو گھر سے باہر. یہ کر رہا ہے تو اب گھر میں کھلانے پلانے کی ضرورت, بولو بھائی یہ آپ ہی کے لیے سانپ بنے گا, لیکن خود سے فیصلے نہ کریں. پتہ چلا وہ بچہ بنٹے کھیل رہا ہے تو گھر سے پکڑ کے باہر نکال دیا. بنٹے سب بچے کھیلتے ہیں, بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں جب سے ویڈیو گیم آیا بنٹے کھیل لو یار, کنچے کھیل لو. ہمیں تو کنچوں پہ ٹھکائی لگتی تھی ابا کی طرف سے, لٹو پہ. لیکن اب جو بچے جو کچھ کھیل رہے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم تو لٹو کھیلتے تھے, ہم تو مارم پیٹی کھیلتے تھے, گیند اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارتے تھے, اس پہ ابا سے بھی الگ پٹتے تھے اور وہ گیندوں سے الگ پٹتے تھے. اب بچے ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, گردنوں کے مہروں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, اخلاق خراب ہو رہے ہیں. تو اب تو میں کہتا ہوں ان کو لٹو دے دو ہاتھ میں, کنچے دے دو, مارم پیٹ بولو, مارو ایک دوسرے کو. پیٹ زخمی ہوگی اس کا علاج ہو جائے گا, یہ جو دماغ زخمی ہو رہا ہے اس کا علاج نہیں ہوگا. تو معمولی باتوں سے نہ کریں, لیکن میرے بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد تک, اس سے آگے نہیں. اسی طرح میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو آخری بات, کہ جہاں بھی مالی معاملات آ رہے ہو, مسجدوں میں, انتظامیہ میں, امام میں, تو انتظامیہ کے ذمے لازم ہے کہ جتنا چندہ آ رہا ہے قوم جب اس سے حساب مانگے وہ حساب دینے کے لیے تیار ہو. امام اگر مسجد کے لیے چندہ کر رہا ہے, انتظامیہ جب امام سے حساب مانگے, امام کے پاس نو کا آپشن بولو بھائی نہیں ہے. بعض جگہوں پر انتظامیہ فراڈ کرتی ہے, کھا رہے ہیں چندے لے لے کے, پتہ ہی نہیں کسی کو. اور بعض جگہوں پر بعض امام, سب نہیں ہوتے الحمدللہ, اس میں خیر غالب ہے, لیکن وہ مسجد بنا رہی اور کتنا چندہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ان سے پوچھو تو غصہ آتا ہے ان کو. یہ ناقابل بولو بھائی وہ تانا دیتے میں تہجد گزار, پھر مقتدی کہتے ہیں ہمارے امام صاحب تہجد گزار ہیں, ان کے چہرے پہ نور دیکھو, ان کی رونق دیکھو, اخلاق دیکھو. بھاڑ میں جائیں ایسے اخلاق, تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا بھائی, تو ٹوپی ڈرامہ ہے, تو تہجد پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے بھائی. امام کو تنخواہ تہجد کی تھوڑی دی جاتی ہے, جو فرض نماز پڑھا رہے اس کی دی جاتی ہے. آپ بہت نیک ہوں گے, پیسوں کا حساب تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے تو رہنے دیں. مدرسے کا محتمم ہے, محلے میں چندہ آتا ہے, محلے والوں کی ذمہ داری ہے, محتمم سے پوچھو اتنے بکرے کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, یہ حساب دو. لوگ لیتے ہی نہیں حساب. اس کی وجہ سے اس فیلڈ میں کچھ فراڈی لوگ بھی آ گئے ہیں, اور مدرسے کے نام پہ کیا کر رہے ہیں, سب نہیں ہوتے, اکثر ہم مدارس میں غیر غالب ہے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بلایا تھا, یہ پہلے میں بات مکمل کر لوں پھر اس پر آتا ہوں میں. تو محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. کوئی مدرسہ ہے, آپ بولے بھائی رسید دکھاؤ کتنا آیا کتنا گیا, جو بھی انتظامیہ اس سے پوچھیں. یہاں آ کے مالی معاملات میں کیا ہو جاتا ہے, تہجد اور بزرگی اور خلافت اور نیک, بہت نیک ہیں, ان سے حساب کیوں لیں, یہ برے نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی, بولتے کیوں نہیں بھائی, علامت ہے. لینا پڑے گا, آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا, کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے. سب سے لمبی آیت قرآن کی پتہ ہے کون سی ہے, جس میں مالی لین دین کو لکھنے کا حکم دیا ہے. تو اس میں تو سب سے پہلے جو تہجد گزار ہے وہ تو سب سے پہلے عمل کرے اس کے اوپر. کچھ پتہ نہیں چلتا بعض مدارس میں محتمم کدھر جا رہا ہے, دیگیں آ رہی ہیں بچوں کے لیے, جا کدھر رہی ہیں, محتمم کے گھر میں جا رہی ہیں, آدھی دیگیں یتیم بچوں پہ, آدھی اسمگلنگ ہو رہی ہے, بکرے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کوئی حساب لینے والا نہیں ہوتا. بس تہجد, داڑھی اور چہرے کا نور, وہ نور یہ بکرے کھا کھا کے تو پیدا ہوا ہے اس کے. غریب آدمی کا ایسا نور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑے مسائل ہیں میرے بھائی, یہ دینا پڑے گا حساب. کوئی بھی لین دین کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, لکھو. اسی لیے کہہ رہا ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو. تو بیان تھوڑا سا غیر مرتب سا ہوا ہے, لیکن بیان کا حاصل یہی ہے کہ میٹھا پن بھی ہے ساتھ ساتھ اسلام میں. کریلا دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو سبزیاں پیدا کی ہیں ان میں کریلا بھی تو پیدا کیا ہے نا.
درخت جو پیدا کیا اس میں نیم بھی تو پیدا کیا ہے نا. نیم اس لیے نہیں کہ ہر وقت نیم کھاؤ کریلے کھاؤ, کبھی کبھار کریلا بھی کھاؤ, اس سے جراثیم ختم ہوں گے. کریلے کھایا کریں, خون صاف ہوتا ہے, لیکن روزانہ کھائیں گے تو پھر موشن لگ جائیں گے, تو سب کچھ آنتیں صاف ہو جائیں گے. تو نیم کا پانی بھی ہفتے میں ایک دفعہ نا نچوڑ کے پی لیا کریں, جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. زیادہ نہیں پئیں ورنہ سب کچھ کڑوا ہو جائے گا پھر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی محبت بھی رکھی ہے, اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا مسلمان کا یہ والا پہلو بھی رکھا ہے. ابھی ہم یہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, کہتے ہیں اصل علاج تو اس کا ہے ہی جہاد. اصل علاج اس کا کیا ہے؟ تمیز سے دنیا میں کہاں آپ کو. وہ ہمارے استاذ ہیں مفتی ابو لبابہ صاحب, ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے, وہ ہیں بڑے قد ماشاء اللہ قداور ہیں, تو گاڑی میں بیٹھے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کا قد کتنا لمبا ہے. تو وہ ایک سائیکل والے نے دیکھا, ایک مولوی استاذ کو دیکھا ہمارے, تو دیکھا ہے مولوی ہیں, داڑھی واڑی ہے, تو اس کو مذاق سوجا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ, تو اس نے گاڑی جو ہے نا اپنی سائیکل ان مفتی صاحب کی گاڑی میں کہ آگے لگا دی, اور چلا رہا ہے. اور وہ ہارن دے رہے ہیں, ہٹ بھائی, نہیں ہٹ رہا. پھر 2-3 دفعہ ہارن دیا تو پیچھے غصے سے دیکھ رہا ہے, ایسے تانا دے رہا ہے کیا ہے, اور سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا نا جیسے آؤ لڑنے کے لیے آؤ. تو وہ ہمارے استاد ہیں مفتی بابا صاحب نے جب دروازہ کھولا نکلے, تو اس نے دیکھا یہ نکل رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. نکل تو رہے ہیں مگر ختم اینڈ آ ہی نہیں رہا, نکلتے جا رہے ہیں. وہ ایسی سائیکل کو ریس دے کے بھاگا ہے نا. تو ہمارے استاد یہ واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میں اتنا ہنسا, جو مجھے غصہ آ رہا تھا وہ ہنسی میں تبدیل ہو گیا. تو دنیا میں سیزن یہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بدماشی والا حساب کتاب کیا چل رہا ہے. تمیز سے کوئی دنیا میں مانتا ہی نہیں ہے. اصل تو اسلام میں محبت ہی ہے, اصل تو یہی ہے محبت بھائی, محبت کا تو کوئی متبادل نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک دوسرا پہلو بھی رکھا ہے کہ ایک حد تک, اس کے بعد نہیں ہے. گھروں کے کچھ اصول بنائیں کہ بھئی اس حد تک تو میں غلطیاں برداشت کروں گا, اس سے آگے یہ باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ پھر خطرناک ہو جائے گا معاملہ, کیونکہ لوگ کرتے 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 بیڑا ہی غرق کر لیتے ہیں اپنا, برداشت کرتے کرتے نا, وہ پھر بہت ہی زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کو بتانی تھی بھائی, اب ہو جائے تو بتا دینا. سٹارٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ دینی مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے کی بہت کوشش ہو رہی ہے بہت عرصے سے, کہ ہمارے گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں دینی مدارس. اس کے لیے بہت عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں, علماء اس کوشش کو ہمیشہ مسترد کرتے رہے ہیں. ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی بہت زور لگایا ہے. تو وفاق المدارس کی طرف سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نمائندہ بن کے گئے تھے حکومتی اہلکاروں کے پاس. تو حکومت کے بڑے بڑے اہلکار موجود تھے اس میں. ان حضرات نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو